بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور اسکائپ پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر براس، اور اسٹوڈیو میں ہمارا ساتھ دیں گے جناب سہیل اقبال بھٹی، آپ بیورو چیف ہیں اسلام آباد اسٹیشن کے۔ آج جن خبروں کی ہم بات کریں گے، صدر عارف الوی لاہور کے دورے پہ ہیں۔ لاہور میں انہوں نے آج کچھ گفتگو کی ہے، وہاں بہت ساری باتیں کی انہوں نے۔ مثلا کہا کہ آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے وہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ آئین مشاورت کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اگر مشاورت کر بھی لی جائے تو کوئی ایسا مذائقہ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوشش کی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے مسائل حل ہو جائیں، اور بلکہ میں تو مذاکرات کے دوران انتخابات کا بھی کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، اور بھی انہوں نے بہت ساری گفتگو کی۔ اس موقع پہ وہاں ہمارے ساتھی تجزیہ کار جناب مظہر براس صاحب بھی موجود تھے، اس تقریب میں بھی موجود تھے، ان سے بھی پوچھیں گے کہ وہاں کیا ہوا۔ پھر آرمی چیف بھی لاہور میں ہیں، وہ الوداعی ملاقاتیں کر رہے ہیں، گیرین کا دورہ کیا انہوں نے، افسروں نوجوانوں سے خطابات کیے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ پھر لندن میں وزیر اعظم کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے، انہوں نے آج واپس وطن پہنچنا تھا، لیکن ان کا دورہ کچھ دنوں کے لیے، ایک آدھ دن کے لیے یا زیادہ دنوں کے لیے مؤخر ہو گیا ہے۔ تو طبیعت کی خرابی کی وجوہات کیا ہیں، وہاں کچھ ملاقاتیں بھی جاری ہیں، مشورے بھی جاری ہیں، اور ان مشوروں سے کیا کچھ ہونے والا ہے اس پہ بات کریں گے۔ اور ان مشوروں کو عمران خان آج پھر موضوع سخن بناتے ہیں اپنی تقریب میں، اپنے ایک دھرنے سے، اپنے احتجاجی لانگ مارچ سے انہوں نے جب خطاب کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے آج کچھ وضاحتیں بھی انہوں نے پیش کی ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے آرمی چیف کا عہدہ متنازع بنانے کی کوئی کوشش نہیں کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ باہر بیٹھا چوروں کا ٹبر جو ہے وہ ملک کے اہم فیصلے کر رہا ہے۔ اسد عمر جو ہے وہ آج جنگ میں تھے، انہوں نے بھی آج کچھ گفتگو کی اسی حوالے سے۔ انہوں نے کہا نواز شریف کے حوالے سے کہ وہ ملزم نہیں ہے، وہ سزا یافتہ مجرم ہیں، اور وہ پاکستان کی اہم نوعیت کے فیصلے کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی تنقید کا نشانہ بنایا، اس پہ بھی بات کی جائے گی۔ اور اس سے پہلے کہ ہم مظہر براس صاحب کی طرف بلکہ چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں مظہر براس صاحب سے کہ صدر عارف الوی کی جس تقریب میں وہ موجود تھے، وہاں صدر عارف الوی نے اپنے خطاب میں کیا کہا؟ جناب مظہر براس صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ صدر اچھا، معافی چاہتے ہیں، کوئی ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے مظہر براس صاحب کی آواز جو ہے وہ منقطع ہو گئی ہے۔ وہاں یہیں سے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ اور یہ سہیل بھٹی صاحب، یہ آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے پہ آج صدر عارف صاحب نے بڑی کھلی ڈلی کچھ گفتگو کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے انہوں نے اون کیا، درمیانی راستہ بھی اختیار کر رہا تھا، مذاکرات کا راستہ بھی اختیار کر رہا تھا، اختلافات کو ختم کرنے کی بھی کوشش کر رہا تھا، اور اس کے درمیان سے انتخاب کا راستہ بھی نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، آج جو صدر مملکت عارف الوی صاحب کی جو ان کے بیانات سامنے آئے ہیں ایک میڈیا ٹاک کے ذریعے سے، یہ بڑے ہی سرپرائزنگ تھے۔ یہ کوئی معمول کے مطابق ان کے بیانات نہیں تھے۔ اس سے پہلے جتنے انٹرویوز انہوں نے دیے ہیں، ان انٹرویوز سے، ان کی سٹیٹمنٹ سے یہ ریفلیکشن آتی تھی کہ وہ عمران خان کے ساتھ ویل کنیکٹڈ ہیں، اور عمران خان کو ایک سیف پیسے دینے کے لیے یا فیس سیونگ دینے کے لیے یہ ان کے معاملات انٹیکٹ رہے ہیں۔ عارف الوی صاحب اپنا اثر و رسوخ بھی استعمال کر رہے ہیں۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے 2-3 اہم ترین دورے صرف اس مقصد کے لیے کیے ہیں۔ 2 راولپنڈی کے انہوں نے وزٹ کیے، پشاور بھی ان کو جانا پڑا، تو وہ کوشش کر رہے تھے۔ لیکن آج ان کی جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی، وہ یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے چونکہ جس وہ صبر کا مظاہرہ نہیں کر رہے تھے، اور اپنے ہر دوست کو وہ کھوتے جا رہے تھے، اور اپنے جو لوگ ان کے لیے کوئی بہتری کا راستہ نکال سکتے تھے ان کو بھی انہوں نے ناراض کیا۔ آج ان کی گفتگو سے یہ ریفلیکشن تھی کہ شاید وہ تمام ایفرٹ اپنی کر بیٹھے ہیں اور کچھ معاملات نہیں بنے، چونکہ عمران خان نے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ جو لب و لہجہ اختیار کیا اس نے ڈیمیج کیا ہے۔ آج ان کو یہ کہنا پڑا کہ میں مشورے عمران خان میں فیصلے عمران خان سے مشورہ کرنے کے بعد نہیں کرتا، اپنے فیصلے خود کرتا ہوں۔ جبکہ عمران خان کے مشورے سے یا ڈائریکشن پر انہوں نے اس وقت کے موجودہ وزیر اعظم سے حلف نہیں لیا تھا، لیکن اب وقت بدلتا جا رہا ہے۔ آج انہوں نے کہا کہ معاملات آئین کے مطابق چلیں گے، اور آئین کے مطابق ہی معاملات چلنے چاہیے۔ آئین کے مطابق معاملات چلنے کا مطلب ہے کہ الیکشن مقررہ وقت پر ہونے چاہیے۔ آئین کے مطابق چیف آرمی اسٹاف کی تقرری پرائم منسٹر کا اختیار ہے، اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ آئین کے مطابق جو آپ پریشر بلڈ کر کے کچھ ایسے اقدامات کرانا چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتے۔ تو آج بہت سے معاملات کو انہوں نے ان کے سٹیٹمنٹ نے واضح کر دیے ہیں۔ جی مظہر براس صاحب، آپ کچھ کہہ رہے تھے، وہاں آپ موجود بھی تھے، اور آپ تو پورے ساری گفتگو کے ایک طرح کے چشمدید گواہ ہیں، فرمائیے۔ میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ بھٹی صاحب نے یہ ساری گفتگو کہاں سے اخذ کر لی ہے کہ وہ آج بھی انہوں نے کہا، آج سپہر لاہور میں انہوں نے گورنر ہاؤس میں
کوئی 150 سے زائد صحافیوں دانشوروں سے گفتگو کی اور یہ گفتگو کوئی 1.5-2 گھنٹے جاری رہی. لیکن انہوں نے گفتگو میں آج بھی کہا کہ عمران خان میرے لیڈر ہیں. یہ بات تو نہیں کہی کہ میں عمران خان سے دور ہو گیا. انہوں نے کہا میں بالکل ان سے ملتا ہوں، ملا ہوں. ہاں، وہ جو سوال ایک تھا کہ آپ نے شروع میں بعض حلف برداری کی تقریب میں آپ شریک نہیں ہوئے، تو وہاں پہ ایک جرنلسٹ نے پوچھا کہ کیا آپ عمران خان سے مشورہ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ضروری نہیں کہ میں ہر بات پہ ان سے مشورہ کروں. باقی صدر مملکت نے دیکھیے یہ بات تو کر دی کہ آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے وہ کسی مشاورت کی محتاج نہیں، صحیح، لیکن اگر مشورہ کر بھی دیا جائے تو کوئی حرج نہیں. کوئی حرج نہیں ہے. میرے خیال میں صدر صاحب نے ایک اور وضاحت کی. ایک اور سینئر جرنلسٹ نے کہا کہ آپ فادر آف دی نیشن ہیں اس وقت، تو انہوں نے کہا نہیں، فادر آف دی نیشن صرف قائد اعظم ہے. یہ ٹھیک ہے، ایک عہدہ ہے جس پہ میں ہوں، اور میری کوشش ہے کہ افہام و تفہیم کا عمل آگے بڑھایا جائے، اور اگر الیکشن ہو جائیں یا الیکشن کی ڈیٹ آ جائے تو اس میں کیا حرج ہے، کیا مذائقہ ہے. صدر صاحب نے ایک بات بڑی زبردست کی، وہ خیر سیاسی بات نہیں، لیکن انہوں نے یہ جو آڈیو ویڈیو کے سلسلے نکلے ہوئے ہیں اس پر ایک بڑی زبردست بات کی. وہ بات یہ تھی، انہوں نے کہا جی ایک واقعہ ہوتا ہے اور اس واقعہ کو جب میں اپنے دوستوں میں بیان کروں گا تو میرا لب و لہجہ اور ہوگا، جب میں اپنے کولیگز کو بتاؤں گا تو لب و لہجہ اور ہوگا، جب میں اپنے بہن بھائیوں سے تذکرہ کروں گا تو لب و لہجہ اور ہوگا، صحیح ہے. اور وہی واقعہ جب میں اپنی والدہ کو سناؤں گا تو میرا لب و لہجہ اور ہوگا. لیکن اگر وہ جو گفتگو میں نے دوستوں میں کی اسی واقعہ کی وہ میری والدہ کو سنایا جائے گا تو میری والدہ کہے گی کہ یہ تو میرا بیٹا ہے ہی نہیں. یہ ان کی بات بالکل درست ہے، صحیح کیونکہ ہے. ایک واقعہ جب ہم دوستوں سے سناتے ہیں تو وہ فرینک انداز میں ہمارے گفتگو کا جو انداز ہے وہ اور ہوتا ہے، جو کلیگز میں کے ساتھ سناتے ہیں تو اور ہے. صحیح تو صدر نے جو باتیں کی انہوں نے افہام و تفہیم کی باتیں کی. انہوں نے کہا جی میری تو یہی کوشش ہے صحیح ہے. کہ افہام و تفہیم کو افہام و تفہیم آج بھی لاہور جو ہے، لاہور اس لیے اہم آج سارا دن رہا، کل بھی رہے گا، کہ آرمی چیف بھی لاہور میں ہیں، بالکل آرمی چیف صدر کا معاملہ بھی مملکت پوچھتے ہیں آپ سے. بالکل مظہر برلا صاحب اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب کامران مرتضیٰ مرکزی رہنما ہیں JUI کے. جناب کامران مرتضیٰ صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی شکریہ جی. کامران مرتضیٰ صاحب، آپ سے یہ میں پوچھنا چاہوں گا، ابھی جو صورتحال بنی ہوئی ہے، ایک کھینچا تانی کی کیفیت ہے، ایک جذباتی کیفیت ہے، آستینیں چڑھی ہوئی ہیں، ماتھے پہ شکنے ہیں. یہ مسئلہ کیسے حل ہوتا نظر آتا ہے آپ کو؟ جو سیاسی بحران ہے، سیاسی کشیدگی ہے، اس کا کوئی حل آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اس کو حل کرنا ہوگا اور دستور کے مطابق ہی حل کرنا ہوگا. اگر دستور سے باہر نکل کے حل کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر ہر 3 سال کے بعد یہ مسئلہ جو ہے نا اسی طرح آستینوں کے ساتھ آپ کو نظر آئے گا. مختلف لوگ آ جائیں گے اور کہیں گے کہ جب تک ہمارے ساتھ جو ہے نا اس میں کوئی صلاح مشورہ نہیں ہوتا اس وقت تک جو ہے نا اس طرح کی اپائنٹمنٹ یا ایکسٹینشن یا جو کچھ بھی ہوگی وہ نہیں ہو سکتی. اب تو یہ بات جو ہے نا اوپن سیکرٹ ہے کہ یہ مسئلہ صرف اپائنٹمنٹ کا ہے، اس سے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو جب اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو پھر اگر دستور پہ نہیں جاتے تو پھر کسی چیز پہ آپ آئندہ نہیں جا سکیں گے. آئندہ پھر سارے چیپٹر کلوز ہو جائیں گے. یہ اگر عادی فرلانگ کا جلوس لا سکتا ہے تو ہم پھر اس کے بعد میلوں والا جلوس لے آئیں گے. پھر اسی طرح سے جو ہے نا پھر دیکھ لیجئے کہ کون زیادہ بندے اکٹھے کر سکتا ہے اور پھر کس طرح سے اس کا نتیجہ کیا نکلا کرے گا. تو ادھر مائنڈ اپلائی کرنا پڑے گا سب کو. ایک طرف آج عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں تو آرمی چیف کے منصب کے معاملے کو بالکل متنازع نہیں کر رہا، دوسری طرف پھر وہی کہہ رہے تھے کہ جی سزا یافتہ لوگ جو فیصلے کر رہے ہیں، چوروں کا ٹبر جس طرح کی وہ ان کا زبانی ایک لب و لہجہ ہے، اس کو انہوں نے آج پھر دہرایا کہ یہ لوگ کر رہے ہیں. پاکستان کا وزیر اعظم ایک فلاں بندے کے پاس جا کے بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ وہ ان کے پارٹی قائد ہیں. تو یہ اتنا کھلا وہ کیا شخصیاتی جو تضاد ہے عمران خان صاحب کی گفتگو میں ایک ہی تقریر کے دوران جس طرح کی مختلف باتیں کرتے ہیں، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ مجھے عمران خان صاحب پہ اتنا زیادہ افسوس نہیں ہوتا، مجھے ان لوگوں پہ زیادہ افسوس ہوتا ہے جو اس کے ساتھ چل رہے ہیں یا اس کو ووٹ کر رہے ہیں.
مجھے ان پہ جو ہے نا حیرانگی بھی ہوتی ہے، اور میں سمجھ پا رہا ہوں کہ قوم کیا اس طرف جا رہی ہے. قوم جو ہے نا اس حد تک تنزلی کا شکار ہو گئی ہے کہ جو ایک شخص جو ہے نا ایک ہی سانس میں 4 باتیں کرتا ہے اور جو ہے نا کنٹراڈکٹری باتیں کرتا ہے، کیا قوم پھر اسٹل جو ہے نا اس کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہے؟ مجھے اس بات کی جو ہے نا فکر ہے اس وقت کہ قوم جا کس طرف رہی ہے، سمت کیا لی ہوئی ہے قوم نے. تو عمران خان صاحب تو شاید پتہ نہیں ان کو کوئی اس طرح سے کوئی پرابلم ہے، جو ایک دفعہ ایک بات کرتے ہیں، دوسری دفعہ دوسری بات کرتے ہیں، اور پہلی بات بھول جاتی ہے ان کو، مگر دوسروں کو تو یاد رہتی ہیں وہ باتیں. کامران مرزا صاحب یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ عمران خان صاحب کے بیانات کی وجہ سے پاکستان سمیت دنیا بھر کی نگاہیں آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر لگی ہوئی ہیں. لندن میں بیٹھک ہوئی، پرائم منسٹر بھی وہاں موجود ہیں. اطلاعات آج صبح یہ سامنے آئی کہ نواز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی رابطہ کیا ہے، آصف زرداری صاحب سے بھی رابطہ کیا، ان کا اعتماد میں لیا ہے. ہم آپ سے نام تو نہیں پوچھنا چاہیں گے کہ کس نام کے اوپر اتفاق رائے ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے، لیکن جو کچھ انہوں نے مشاورت کی ہے کس حد تک جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان آن بورڈ ہے، آپ کے لیڈر آن بورڈ ہیں؟ کیا اتفاق رائے ہو چکا ہے کہ کون سی شخصیت تعیناتی کے عمل میں ٹاپ پہ پرائم منسٹر اس کو اپروول دیں گے یا اس کو ریکمینڈ کریں گے؟ کیا اس وقت ایکچوئل سچویشن ہے پارٹی لیول پر؟ دیکھیے الٹیمیٹ فیصلہ جو کرنا ہے وہ پرائم منسٹر نے خود کرنا ہے اور دستور کے مطابق کرنا ہے. یقیناً اس میں مشاورت ہوئی بھی ہوگی اور اب آگے بھی شاید ہوگی جب تک یہ کام ہو نہ جائے. پرائم منسٹر کے ساتھ بہت سارے لوگ اس میں انوالو ہوں گے، ظاہر ہے اتحادیوں کی حکومت ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ پرائم منسٹر جو ہے نا اپنا آئینی کردار ترک کر دے گی. دیوار سے بھی مشورہ ہو سکتا ہے، مگر کسی نام پہ جو ہے نا وہ اس وقت میرا منصب بھی نہیں ہے کہ میں اس پہ بات کروں کہ کس نام پہ اتفاق ہوا ہے یا کہ کون صاحب آئیں گے. اگر جو بھی آئے گا وہ دستور کے مطابق آئے گا اور ملک کے بہترین مفاد میں آئے گا. کامران صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آپ حکومت کے اہم ترین اتحادی ہیں. محمد بن سلمان سعودی کراؤن پرنس کا دورہ تھا، 21 کو انہوں نے آنا تھا، پاکستان ملتوی ہو گیا ہے. وجوہات کیا ہیں؟ اگرچہ کہ مولانا طاہر صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، لیکن پس پردہ کیا محرکات ہے جس کی وجہ سے ان کا دورہ یہ ملتوی ہوا ہے؟ اصل وجوہات تو میں نہیں جانتا، وہ خود بہتر جانتے ہوں گے، مگر بظاہر اگر فرض کریے کہ آپ کا کہیں دورہ ہوتا اور اس ملک کے حالات یہ ہوتے کہ اس میں ہر روز جلد سے جلوس جو ہے اس بات پہ ہو رہے ہوتے کہ کس کی اپائنٹمنٹ ہونی ہے اور کس کی نہیں ہونی، تو وہ تو سوچتا ہوگا وہ شخص کی یہ کیا لوگ ہیں، یہ کیا چیز ہے. تو وہ جب آپ کے بارے میں سوچ اس طرح سے ہوگی کہ یہ کیا چیز ہے جو کبھی گھڑی بھیج دیتے ہیں، کبھی اپائنٹمنٹس کو اس طرح سے روڈوں پہ لے آتے ہیں اور سڑکوں پہ اس طرح سے ڈسکس ہوتی ہے اتنی اہم اپائنٹمنٹ، تو ہمارے بارے میں جو ہے نا اس کی ایک رائے بنتی ہوگی یقیناً. صحیح ہے جی. اچھا کامران مرتضیٰ صاحب، یہ لانگ مارچ کے حوالے سے بھی کچھ بتا دیں کہ کیا لگتا ہے؟ کچھ انہوں نے خود ہی کہا تھا خونی انقلاب، پھر ابھی کچھ چشمدید گواہ بھی سامنے آ گئے. فیصل واوڈا بھی جو ہے انہوں نے بھی درمیانی بات کرنے کی کوشش کی، ان کو نکال دیا گیا پارٹی سے. خرم صاحب وہ جو آئے ہیں وہ ان کے میاں والی کے اپنے علاقے کے، ان کو بھی نکال دیا گیا ہے. ایک طرف عمران خان ملاقاتوں کی بات کرتے ہیں، پس پردہ بات کرتے ہیں، روڈوں پہ ان کو گالیاں دیتے ہیں، اور معاملہ یہ جو ہے اس کو اس حوالے سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کس طرف جائیں گے پھر؟ معاملہ دیکھیے اس مہینے میں یہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اس مہینے کے بعد آپ کو نہیں لگے گا کہ اس میں، اور اسی مہینے کے دوران آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ تتر بتر ہو جائیں گے. آپ نے یہ لانگ مارچ تو دیکھ لیا، لانگ مارچ آپ کو فرلانگ مارچ سے بھی زیادہ کم نظر آ رہا ہوگا، شاید آدھی فرلانگ کا مارچ ہے یہ. تو یہ جو لانگ اور فرلانگ جو ہے نا، یہ جو کچھ بھی ہے یہ آپ کو نہیں نظر آئے گا ہفتے 10 دن کے بعد انشاءاللہ. بہت شکریہ جناب کامران مرتضیٰ صاحب، مرکزی رہنما JUI، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. مظہر برلاس صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. مظہر برلاس صاحب، آپ وہ صدر عارف علوی صاحب کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، تو اس میں کوئی اور اگر کچھ پہلو ہیں تو ان سے ذرا آگاہ فرما دیں، ان کی گفتگو کے حوالے سے، وہاں کی جو شرکت تھی لوگوں کی اس حوالے سے، اور جو آپ نے کہا کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی، لیکن ان کی یہ بات تو بہرحال سامنے آ گئی. پہلے وہ ان کو صرف لیڈر کہتے تھے، آج انہوں نے کہا ہمارے دوست بھی ہیں عمران خان، اور یہ بھی کہا کہ ہر بات میں ان سے پوچھ کے نہیں چلتا. تو یہ کوئی تھوڑا بہت فرق محسوس نہیں ہوتا یا ویسے یہ معمول کی بات ہے؟ میرا خیال ہے وہ فرق محسوس نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ میری ان سے دوستی پارٹی بنانے سے پہلے کی ہے، اور جب پارٹی بنا رہے تھے ہم تو اس وقت بھی کرپشن کے خلاف ہم باتیں کرتے تھے، تو آج بھی ہم کرپشن کے خلاف ہیں.
ایک میں وضاحت کرتا چلوں جو کامران مرتضیٰ صاحب فرما رہے تھے نا، مجھے آج جو سیاسی حلقوں میں بیٹھنے کا سارا دن موقع ملا تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی سوچ میں فرق آ چکا ہے، اور جو شاید بڑی دوریاں تھی کسی سے، وہ دوریاں نہیں رہی۔ اب اس سے لوگ سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اور یہ واقعی ہفتے 10 دن میں معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے سارے۔ وہ جن کو ہم بہت دور سمجھتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے، وہ شاید دور نہیں رہے۔ اور میں ایک ہی وقت میں صدر مملکت اور آرمی چیف کی لاہور میں موجودگی کو بھی بڑا اہم سمجھتا ہوں، اس لیے کہ پہلے بھی صدر مملکت ہی نے پل کا کردار ادا کر کے کچھ ملاقاتیں کی تھیں یا کروائی تھیں، اور وہ اب بھی ممکن ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ فضا جو ہے وہ سیاسی بہتر ہو جائے گی، بدل جائے گی۔ اچھا، یہاں میں ایک اور بات کرتا جاؤں علی رضا صاحب، جی یہ وزیر آباد کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر آباد میں عمران خان پر حملہ ہوا، اچھا وہاں ایک شخص شہید بھی ہو گیا، 14-15 لوگ زخمی بھی ہو گئے، لیکن یہ پنجاب پولیس جو ہے اس کے افسران کی حالت دیکھیے کہ بہت دنوں تک تو ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، پھر جو جے آئی ٹی بنائی گئی 4 بار اس میں تبدیلیاں کی گئیں، اور ابھی تک فورینزک رپورٹ بھی نہیں آئی۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو ملزم پکڑا گیا تھا نوید، اس کا بیان تو مجسٹریٹ کے سامنے کروا دینا چاہیے تھا، وہ بھی نہیں ہوا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ پنجاب پولیس کے افسران جو ہیں ان پر یا پنجاب حکومت پر کہیں نہ کہیں سے دباؤ ہے، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مجسٹریٹ کے سامنے بیان بھی نہیں ہو سکا۔ وہ ملزم پتہ نہیں پکڑا ہوا ہے کدھر نہیں۔ پھر جو جی آئی ٹیز بنی اس میں بھی 4 دفعہ تبدیلیاں ہوئی، 2 دفعہ نہیں جی، 2 دفعہ تو اس کو بنایا گیا، تو تبدیلیاں 4 دفعہ ہوئی۔ تو یہ ایک افسران کی بھی جو ہے نا فرائض، صحیح، اس میں بھی ایک سوال اٹھ رہا ہے۔ میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ دیکھیے اتنے دن گزر گئے ہیں، اس واقعہ کے حوالے سے بہت سے الزامات سامنے آئے، صحیح، اگر اس کا تحقیقات ہو جائیں اور اس کا بیان بھی سامنے آ جائے تو بہت سے الزامات کی جو ہے وہ نفی ہو جائے اور اصل صورتحال لوگوں کے سامنے آ جائے۔ بالکل صحیح ہے جی۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک واقعہ ہوا ہے، اس کے سارے معاملات جو سارے پہلو ہیں وہ عوام بھی جاننا چاہتے ہیں، اور ایک بہت بڑے مین سٹریم لیڈر کے اوپر حملہ ہوا ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ اس کو ایسے چھپا نہیں رہنا چاہیے، اس کے سارے محرکات بھی سامنے آنے چاہیے، اور انتظامی اداروں کو بھی اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ صدر عارف الوی کی مصروفیات کے حوالے سے آپ کو بتا رہے تھے، اور جناب کامران مرتضیٰ بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود تھے۔ عمران خان کی طرف بڑھتے ہیں۔ عمران خان نے آج ویڈیو لنک سے خطاب کیا، اور کیا کہا انہوں نے اپنے لانگ مارچ کے شرکاء کو، وہ ذرا سن لیجیے، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ عمران خان: آج ایک تماشا ہو رہا ہے لندن میں، اور یہ کسی دنیا کے ملک میں اس طرح کا تماشا نہیں ہوتا۔ تو وہ جو اس ملک کے چوروں کا ٹبر ہے وہ فیصلہ کر رہا ہے اس وقت اس ملک کے مستقبل کا۔ میرے اوپر بھی 1-2 الزام لگائے، ہم نے متنازع کر دیا آرمی چیف کا۔ میں نے تو کبھی متنازع نہیں کیا، مجھے تو کوئی اپنا آرمی چیف نہیں چاہیے، پھر سے نہ مجھے اپنا کوئی جج چاہیے، نہ مجھے کوئی اپنا آئی جی چاہیے، نہ مجھے اپنا کوئی نیب کا ہیڈ چاہیے، مجھے تو بہترین میرٹ کے اوپر لوگ چاہیے۔ جی جناب سہیل اقبال بھٹی صاحب، پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اپنی مرضی کا بندہ لا رہے ہیں اور اس کو لا رہے ہیں جس سے اپنا کام لے سکیں، پھر بڑا سوشل میڈیا پہ بھی اور عوامی یہ گفتگو میں بھی، ٹاک شوز میں بھی بڑی لیدے ہوئی کہ جناب کون سا جرنیل ہے جو ان کے اپنا بندہ ہے اور ان کے گھر کا ہے، سارے جرنیل محنت کر کے آتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ آج انہوں نے ایک نئی لائن لی ہے کہ جناب میں تو نہ اپنا مجھے جرنیل چاہیے، نہ اپنا چیف چاہیے، نہ نیب کا چیئرمین چاہیے، جبکہ یہ باتیں بھی سامنے آ گئی ہیں کہ نیب کے چیئرمین کو کیسے بلیک میل کیا گیا، ویڈیو بنوا کے ان کی۔ الوی صاحب، مظہر پرلاز صاحب کے ساتھ انتہائی احترام، ادب اور معذرت کے ساتھ، خان صاحب نے اتنے بیانات میں اپنی تبدیلی کرتے ہیں کہ انسان ابھی ایک ان کی بات کو پک کر کے آگے چل رہا ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کے کیا نتائج ہوں گے، وہ اسٹریٹجی اور بیان چینج کر لیتے ہیں۔ پوری قوم کو اس بات کا ابھی تک ازبر ہے کہ اب آرمی چیف کے معاملے کے اوپر آپ کا کیا موقف تھا۔ آپ کے وہ انٹرویوز قوم کو یاد ہیں
جس میں آپ نے آرمی چیف کے بارے میں جو آپ کے ارشادات آپ نے فرمائے تھے، اب آپ کہتے ہیں کہ لندن میں تماشا لگا ہوا ہے. معذرت کے ساتھ اس تماشے کا اگر کوئی ذمہ دار ہے نا تو عمران خان صاحب ذمہ دار ہیں. جتنی ان کی پبلک کے اندر پاپولیرٹی تھی، جتنی یہ اسٹرانگ تھے، جتنے ان کے مفادات کا ٹکراؤ نہیں تھا، جتنی ان کی کوئی خاندان کی ملیں نہیں تھیں، انہوں نے جائیدادیں نہیں بنانی تھیں، ان کا باہر کوئی اثاثے نہیں تھے، سب کچھ ان کا پاکستان کے لیے تھا. جب ان کو بیرون ملک بھیجا جا رہا تھا ڈٹ جاتے اس دن. ان کا سب کچھ پاکستان میں ہے سوائے بچوں کے. جی سوائے بچوں کے. ٹھیک ہے، اس دن ڈٹ جاتے، نہ جانے دیتے. آپ نے راستہ سارا ہموار کیا. اس کے بعد جو سارے معاملات تھے جو آج قوم بھگت رہی ہے، آپ جانے کے بعد آپ کہتے ہیں جو حکومت میں نہیں کر رہا تھا، حکومت تو کوئی اور کر رہا تھا. بچے کو پتہ ہے کہ حکومت اعظم خان چلا رہا تھا. صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ہر اپنی سٹیٹمنٹ کو تبدیل کر دیتے ہیں، کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں، اور سسٹم پر جو بھی ہمارا سسٹم ہے، ہمارا قانون، ہمارا آئین، ہمارے اداروں کے اوپر آپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کا جو یقین ہے وہ کم کر دیں. خان صاحب کو ریئلسٹک ہونا چاہیے. صحیح ہے. سیاستدانوں سے ہوتی ہیں غلطیاں، ہر انسان سے ہوتی ہیں، اس سے لرن کریں. آئین اور قانون کے دائرے کار کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو، جمہوریت کے اندر آپ کو صبر کر کے چلنا پڑتا ہے، آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. جو آج آپ نے آ کے لب و لہجہ بدلا ہے، کل دو تین دن پرسوں کے 2-3 دن پہلے کے سٹیٹمنٹس آپ سن لیں. آپ نے اس ادارے کو، اس تقرری کو اتنا متنازع بنا دیا ہے کہ ملک کی تاریخ کے اندر، اگر آپ کو کچھ تاریخ یاد ہو، نہ ہم نے کہیں پڑھا ہے، نہ جب سے ہوش سنبھالا ہم نے دیکھا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری کے معاملے کو آپ نے اپنے ایمبیگوس سٹیٹمنٹ کے ذریعے سے انتہائی متنازع بنا دیا ہو. ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح ہے. جی مظہر براللہ صاحب، یہ لندن میں وزیر اعظم کی طبیعت کی ناسازی کی اطلاع ملی ہے. یہاں رانا ثناء اللہ صاحب کی طبیعت بھی ناساز ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہواؤں کا رخ بدل چکا ہے. تو کیا معاملہ ہے؟ آپ کی جو بات ہے، جو آپ نے خبر دی ہے، ان چیزوں کو ملائیں تو یہ طبیعت کی ناسازیاں ہیں یا واقعاً کچھ معاملات اسی طرح کے ہیں؟ ایک تو لندن میں آپ دیکھیں کہ لندن کی ایک عدالت نے ہمارے وزیر اعظم جو شہباز شریف صاحب ہیں، یہ بھٹی صاحب سے میں بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ان کو 30,000 پاؤنڈ کا جرمانہ ہوا ہے، اور ان کے داماد کو 27,000 پاؤنڈ کا جرمانہ ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا، اگر تاریخ یاد ہے تو اس پہ بڑا نون لیگ شور کیا کرتی تھی کہ ہم نے ڈیلی میل کے خلاف چلے گئے عدالتوں میں اور فلاں، اور ہم جیت کر دکھائیں. تو ڈیلی میل والے تو جیت گئے اور یہ ہار گئے، اور اس کا مطلب ہے کہ ان کی منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو خبر تھی وہ سچی تھی. ان کے وکلا نے وہاں بھی کھیلنے کی یہ کوشش کی جس طرح پاکستانی عدالتوں میں یہ کھیلا کرتے ہیں کہ جی آج بیمار ہیں اگلی تاریخ دے دیں، اگلی پہ وکیل بیمار ہے اس سے اگلی تاریخ دے دیں. تو خیر برطانیہ میں یہ کام نہیں ہوا. اب 23 نومبر سے پہلے ان کو جرمانہ ادا کرنا ہے. دوسرا جو طبیعت ناساز ہوئی ہے، میرا خیال ہے ابھی تک کوئی بات ان کی فائنل نہیں ہو رہی، بڑے مذاکرات ہو رہے ہیں. لیکن جو جرنیلوں کے حوالے سے کل بھی میں نے بات کی تھی کہ تمام جنرل جو ہیں وہ چھن کر آتے ہیں اور میرٹ پہ آتے ہیں، اور تمام جو جنرل ہیں وہ قابل احترام ہیں. ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی کمتر ہے، بالکل نہیں. وہ تمام لوگ ایک پروسیس کے تحت جنرل بنے. اب یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں، میں صرف عمران خان نہیں کہتا، باقی سیاسی جماعتیں بھی، انہوں نے دیکھیے پہلے انہوں نے شروع کیا جنرل فیض حمید کا نام لے کر متنازع انہوں نے بنانے کی کوشش کی. اور وہ تو میرے دوست سہیل اقبال بھٹی صاحب بھول جاتے ہیں کہ کیا جنرل فیض حمید جرنیل نہیں ہے؟ بالکل وہ لیفٹیننٹ جنرل ہیں، بڑے قابل ہیں. باقی جرنیل بھی بڑے قابل ہیں، جنرل ساحر شمشاد مرزا بھی قابل ہیں، جنرل عاصم بھی قابل ہیں، جنرل نعمان بھی قابل ہیں، اظہر عباس بھی قابل ہیں. وہ یہ تفریق تو پہلے کسی اور نے ڈالنے کی کوشش کی نا. ان کا بھی میرا خیال ہے کہ تاریخی طور پر ہمیں حوالہ دے دینا چاہیے. ہمارے سیاستدانوں نے ایک تقرری کو، ایک تعیناتی کو، جس کو ہماری ایک وزیر تعیناتی کہتی ہیں، اس تعیناتی کو انہوں نے خود متنازع بنایا ہے. تو خدا را میری سیاستدانوں سے اپیل ہے کہ جناب والا آپ اس معزز ادارے کو اور اس کے سربراہ کی تعیناتی کو متنازع نہ بنائیں، باتیں نہ کریں. کوئی کسی کا بندہ نہیں ہوتا. بندے
پاک فوج کا جو سربراہ ہوگا وہ پاکستانی افواج کا سربراہ ہے، وہ ہماری نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کا محافظ ہوگا۔ بالکل صحیح تو بات ہے یہ جی، سیاستدانوں نے کوئی شک نہیں، جو بھی سربراہ ہوگا وہ پاک فوج کا سیاست سربراہ ہوگا، اور پاک فوج جو ہے وہ ہم سب کی ہے، اور ہم سب کے انہی کی وجہ سے ہم سکون کی نیند سوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ہمیں احساس تحفظ جو ہے وہ باہم ہے۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہواؤں کے رخ کی بات ہو رہی تھی، اور ہواؤں کے رخ جو ہیں وہ اپنی مرضی سے چلتے ہیں، کسی کی مرضی کے مطابق نہیں چلتے۔ ہاں، خواہشات ہوتی ہیں کہ ہواؤں کا رخ ہماری مرضی کے مطابق ہمارے حق میں ہو جائے، ہر کوئی کوشش کرتا ہے، لیکن ہوائیں اپنی مرضی سے فیصلے کرتی ہیں، وہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ اور ہمیں سہیل اقبال بھٹی صاحب کی طرف جاننا ہے۔ اسی ہواؤں کی اسی دور میں مخلوط وفاقی حکومت بھی ایک عجیب سی مخمصے کا شکار ہے۔ گڈ گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ وفاقی وزراء اور وزیر اعظم بڑے مجبور سے لگتے ہیں، اتحادیوں کے نخرے اٹھانے پہ مجبور ہیں، فیصلہ سازی کوئی ہو نہیں رہی ہے۔ کیا صورتحال ہے، کیا وجہ ہے سہیل اقبال بھٹی صاحب؟ علی صاحب، یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، ابھی اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جب ہم اپنے پولیٹیکل سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے تو ایک کامنٹ میرے ذہن میں آیا تھا، تو میں نے کہا کرتا جاؤں۔ جس طرح کی سچویشن بنی ہوئی بالخصوص، وہ احمد فراز صاحب نے کہا تھا مرحوم نے کہ ہمارے حالات بدلتے ہیں اور نہ ہی ہمارے نظمیں پرانی ہوتی ہیں، ہم مسلسل وحشت اور جنون کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اگر دیکھیں تو اسی طرح کا صورتحال ہمارے ہاں بھی بنی ہوئی ہے، وہ سیاسی لحاظ سے ہو یا ہمارے گورننس کے لحاظ سے معاملہ یہ ہے کہ عوام تو صبح دوپہر شام لانگ مارچ، حقیقی آزادی مارچ، تقرری، تعیناتی، اسٹیٹمنٹ، پریس کانفرنسز میں الجھی ہوئی ہے، لیکن جن سے ہم نے کویسچن کرنا تھا یا عوام نے کچھ پوچھنا تھا، جنہوں نے صورتحال بہتر بنانی تھی، وہ بھی اب اپنے اپنے کاموں میں مگن ہیں، اور معاملہ اس حد تک نہے تک پہنچ چکا ہے کہ بہت سے ایسے امور مملکت جن کو مقررہ وقت پر نہ نمٹانے کی وجہ سے ہمیں اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ صحیح ہے۔ اسی سے جڑی ہوئی دو تین چیزیں ہیں۔ وفاقی کابینہ سب سے ہائیسٹ فورم، وہاں پر ایک 2 ماہ قبل ایم ڈی او جی ڈی سی ایل کو اپوائنٹ کرنے کی منظوری دی گئی۔ ایک اتحادی نے، ایک ایسی اتحادی نے جس کا اپنی پارٹی میں ایک ہی ووٹ ہے، اس نے اس سے اختلاف کیا، ان کے ماضی کچھ معاملات تھے۔ 2 ماہ گزر گئے ہیں، آج تک حکومت اس کا فیصلہ نہیں کر سکی کہ واقعی اب اس فیصلے کو انڈو کر دیں یا کسی نئے کو اپوائنٹ کریں۔ اس کا خمیازہ او جی ڈی سی ایل بھگت رہی ہے، وہاں پر تمام کام ٹھپ ہو چکے کیونکہ مستقل ایم ڈی نہیں ہے۔ اس کے بعد پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، جب یہ مخلوق حکومت آئی اس وقت پروسیس انیشیٹ ہو چکا تھا، لیکن اس کے اندر پولیٹیکل معاملات اس حد تک زیادہ ہیں کہ آج تک مستقل چیف ایگزیکٹو آفیسر پی آئی کی تعیناتی عمل میں نہیں لائی جا سکی، صحیح ہے، جس کا خمیازہ اربوں روپے کی ماہانہ بنیادوں کے اوپر قومی خزانے کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ صحیح ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے ایک جید وزیر ہوا بازی امور سرور خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی انتہائی غیر ذمہ دارانہ، جس کے نتیجے میں ہماری یورپ کی فلائٹس آج تک بند ہیں، ہماری برطانیہ کی فلائٹس آج تک بند ہیں، اور اس کے ساتھ پہلی مرتبہ پی آئی نے کئی سال دہائیوں کے بعد امریکہ کی ڈائریکٹ فلائٹ سٹارٹ کی تھی، وہ بھی آج تک بند ہیں۔ آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ ہماری لندن کی پی آئی کی برطانیہ کی 23 پروازیں تھیں، یورپ کی 6 پروازیں تھیں ہماری ہفتہ وار، آج تک بند ہیں، اور 1 سال میں تقریباً 150 ارب روپے کے لگ بھگ نقصان اس کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، یہ سرور خان کے ایک بیانات کی وجہ سے۔ اب اس معاملے نے حل ہونا تھا، جو بیک گراؤنڈ بتانے کا مقصد ہے کہ موجودہ حکومت نے، موجودہ وزیر نے، جو کہ اس کے اوپر آج بھی سفارشوں میں اور بہت سے مسئلوں کے شکار ہوئے ہیں، بات آگے نہیں بڑھ پا رہی۔ ہم نے ہیتھرو ایئرپورٹ کے اوپر پی آئی کی 7 سلاٹس تھی جہاں پہ آپ کے طیارے لینڈ کرتے تھے یا وہاں پہ جا کے پارک ہوتے تھے، وہ 7 سلاٹس وہ کینسل ہونے جا رہی تھیں۔ پی آئی نے مجبوراً وہ سلاٹس فری بغیر کسی چارجز کے انہوں نے ترکش اور کویت ایئر لائن کو سرنڈر کر دیں 6 ماہ کے لیے۔ ہماری پروازیں بحال نہیں ہو پا رہی، اس لیے کہ سول ایویشن نے جو ذمہ داری کے ساتھ جا کے یورپین سول ایاسا، یورپین ایئر سیفٹی اتھارٹی کو مطمئن کرنا تھا، وہ ابھی تک کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ پی آئی اپنا سارا معاملہ کلیئر کر چکی ہے، اب کس نے پرسو کرنا ہے کہ سول ایویشن اتھارٹی جا کے ان معاملات کو کلیئر کرے۔ اس وقت سیکٹری ایویشن اس وقت امریکہ میں ہیں، وہ وہاں پر نیگوشیٹ کر رہے ہیں
کہ ہماری کسی نہ کسی طریقے سے فلائٹس ہماری بحال ہو جائیں، لیکن نہیں ہو پا رہی. اسی طرح بہت سی وزارتوں کے اندر کروڑوں اربوں روپے کے معاملات بد نظمی کا شکار ہے، بیڈ گورننس کی مثالیں قائم ہو رہی ہیں، لیکن حکومت اس طرف توجہ نہیں حکومت توجہ نہیں دے رہی. مظہر برلا صاحب، مجھے کلوزنگ کے لیے کہہ دیا گیا ہے، کوئی آپ کا ایک سینٹنس کا کامنٹ اس پہ. بس میں ایک ہی شعر پڑھ دیتا ہوں کہ منیر نیازی کا ایک شعر ہے کہ میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو. جی ہاں، تو ایک اور پاکستان کی یہی صورت ہے. جی ایک دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، اور ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا، صورتحال یہی ہے. آج اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.